السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان آج کل رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اب چونکہ شدید گرمی کا موسم ہے، لوگوں کو پیاس بھی لگتی ہے، اور پیاس بجھانے کے لیے بہت زیادہ جس شربت کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے روح افزا اور جام شیریں۔ سب سے زیادہ سیل جو ہے وہ ان دو شربتوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو شربت ہیں یہ کس کوالٹی کے ہیں، ان میں اشیاء کیا ڈالی جاتی ہیں، پاکستان میں یہ کس طرح کے دے رہے ہیں اور پاکستان سے باہر کس طرح کے بیچ رہے ہیں، اور اس پر ہم ایک علیحدہ ویلاگ کریں گے۔ لیکن ابھی ہم آپ کو ایک ایسی فیکٹری میں لے کر جا رہے ہیں جہاں پر ایک ہی فیکٹری میں یہ دونوں برانڈ بن رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں برانڈ تو آپس میں کمپیٹیٹر ہیں، یہ ایک ہی فیکٹری میں کیسے بن رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک ہی فیکٹری ہے اور اس میں دونوں برانڈ بن رہے ہیں کیونکہ یہ فیکٹری ان دونوں برانڈز کی نقل تیار کر رہی ہے۔ اب وہاں پہ جب یہ اصل فیکٹری میں بنیں گے، وہ تو بہت بڑی فیکٹری ہے، وہاں پہ تو جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت زیادہ ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم اس پر اس کے فائدے اور نقصان پر علیحدہ ویلاگ کریں گے، ان کے انگریڈینٹس پر بھی بات کریں گے، لیکن جو بھی معیار ہے اس معیار کا خیال ضرور رکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو گندگی بھی نظر آ جائے ان فیکٹریوں میں، یہ بھی نہیں ہے کہ جو ریشو وہاں پہ ریسیپی رکھی گئی ہے کہ اس ریشو سے اوپر نیچے ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ تو آٹومیٹک پلانٹس ہیں، بلکہ جو کرشی ہے ان کی تو اپنی جو لیبارٹری ہے وہ اس حد تک اتھینٹک رزلٹ دیتی ہے کہ پورے پاکستان میں بہت سے جو فوڈ پروڈکٹس بنانے والے ہیں وہ کرشی کی لیبارٹری سے جا کے چیک کرواتے ہیں، یعنی ان کا معیار اس طرح کا ہے، ان کی کریڈیبلٹی اتنی اچھی ہے کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو روح افزا ہے یہ بھی پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، ہم پاکستان میں بھی بنتا ہے، انڈیا میں بھی بنتا ہے۔ اب یہ اوپر لکھتے کیا ہیں، اندر ڈالتے کیا ہیں، اس پر ہم بعد میں جائیں گے۔ ابھی فی الوقت ہم اس کی فیکٹری میں آ جاتے ہیں کہ اس فیکٹری میں یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو وہ جو ڈیفرنٹ ایسنس ہیں ان کی فلیور کی بوٹلز نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ آپ کو چینی کی بوریاں نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ گلوکوز سیرپ کے آپ کو کین نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو ممنوعہ کیمیکل نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے، یہاں کیڑے مکوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو بدبو ہے وہ یہاں پہ آپ فیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ اس فیکٹری میں ہے جہاں پر آپ کے یہ دونوں من پسند برانڈ تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ جب یہ بھی اس میں چینی ڈال رہے ہیں یا گلوکوز ڈال رہے ہیں تو یہ ٹیسٹ بھی بالکل انہوں نے ویسا ہی کر دیا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جب یہ دونوں برانڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نہیں کرتے ہیں، ان کی ایک افادیت ہے، ان کی ایک تاثیر ہے جس کے لیے آپ کرتے ہیں۔ مثلا جام شیریں ہے تو اس میں وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالتے، ہم اس میں مختلف جڑی بوٹیوں کے عرق ڈالتے ہیں جن کی اپنی ایک افادیت ہے، جن کی ایک خاص تاثیر ہے، جو آپ کو اس گرمی میں اس پیاس سے نجات بھی دیتی ہے، آپ کو ایک ٹھنڈک کا احساس بھی دیتی ہے۔ اسی طرح جو روح افزا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف پھلوں کا جو ایسنس ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں۔ تو اب ان کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے یا کس حد تک غلط ہے، یہ تو ہم علیحدہ ان دونوں پہ ایک پروگرام کریں گے۔ لیکن فی الوقت ہم واپس اسی موضوع پہ آتے ہیں کہ یہاں اس فیکٹری میں ہمیں کوئی عرق نہیں ملا۔ جب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنی ریکی کروائی، ان کا ایک ویجیلنس سیل ہے جس میں آپ جیسے لوگ جو خاموش مجاہدین کا کردار ادا کرتے ہیں، جو اپنے ارد گرد نظر رکھتے ہیں، انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اطلاع دی،
ان کی ریکی ٹیم نے پھر کنفرم کیا، ان کی ویجیلنس ٹیم نے ریکی کی اور پھر یہاں پہ ریڈ کیا، تو یہ لاہور کا علاقہ تاج پورہ ہے، جہاں پہ ایک چھوٹی سی فیکٹری کے اندر یہ دونوں برانڈ تیار کیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور کئی جوس کے جو برانڈ ہیں ان کی نقل بھی بنا رہے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس ہے کیا تھا، 2-3 ڈرم شیرہ، اس کے اندر یہ لال رنگ، تو یہ ڈال رہے ہیں۔ اب یہ جو اس میں رنگ ڈالتے ہیں، جو فوڈ کلر ہے، وہ فوڈ کلر تو بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ فوڈ کلر ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ تک نقصان دہ نہیں ہوتا۔ آپ بہت سی ایسی اشیاء ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں، جیسے اینٹی بایوٹک ہے، وہ آپ کو بیماری سے صحت بھی دیتی ہے، لیکن آپ اس کی مقررہ مقدار سے زیادہ لیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہی آپ پیناڈول لیتے ہیں، وہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے دن میں 2 گولیاں لینی ہے، تو آپ 2 کی بجائے 6 لے لیں، 8 لے لیں، تو وہ آپ کو نقصان دے گی۔ تو اب یہاں پر یہ جو فیکٹری ہے، یہ فوڈ کلر استعمال نہیں کرتے، فوڈ کلر کی جگہ انڈسٹریل کلر استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ انڈسٹریل کلر نہ بھی استعمال کریں، فوڈ کلر کر دیں، تو فوڈ کلر کی وہ جو مقرر شدہ مقدار ہے اس سے اگر زیادہ ڈال دیں گے تو ہے تو کیمیکلی وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اب یہ جو انڈسٹریل کلر ڈالتے ہیں، اس کلر کے مولیکیول کا سائز بڑا ہوتا ہے، ہمارے گردوں کی جھلی کا سوراخ جو ہے وہ باریک ہوتا ہے، اس میں یہ پھنس جاتے ہیں، اس کو بلاک کر دیتے ہیں اور گردے الٹیمیٹلی فیل ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کو ایک عرصے تک استعمال کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے گردوں کی جو جھلی کے سوراخ ہیں وہ بھی خربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو وہ 1-2 دفعہ تو استعمال سے بند نہیں ہوئیں گے، مسلسل ہم استعمال کرتے رہیں گے، ہر بار کچھ نہ کچھ سوراخ بند ہوتے جائیں گے، الٹیمیٹلی گردے فیل ہو جائیں گے۔ تو جن گردوں کی لائف 120 سال تھی، وہ جا کے 40-50 سال کی عمر میں وہ ختم ہو جائیں گے، تو آپ جلدی بیمار ہو جائیں گے، جلدی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح اس میں اگر آرٹیفیشل اس میں سویٹنر ڈالا جائے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ہمارے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرے گا، اس کو پنکچر کر دے گا۔ جو ہمارے کچھ بچے سلو لرنر ہوتے ہیں، وہ اس طرح ایکٹیو لائف سٹائل ان کا نہیں ہوتا، وہ بہت سست ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ایکٹیولی اپنی نہ پڑھائی میں، نہ کھیل میں، نہ دوسرے افعال میں وہ اس طریقے سے پھرتی سے نہیں چل سکتے ہیں، تو ان کے پیچھے وجہ بھی اس طرح کا جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں اپنے دوسرے جو ہم عمر ہے ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان آج دنیا کے ممالک میں اس دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے، کھیل کے میدان میں بھی، سائنس کے میدان میں بھی، تعلیم کے میدان میں بھی۔ تو یہ اس طرح کی جو غیر معیاری خوراک ہے یہ اس کا حصہ بنتی ہے۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ ان کے پاس آٹومیٹک فلنگ پلانٹ نہیں ہے، یہ جو بوٹل ہے یہ تو ہے 850 ملی لیٹر کی، تو انہوں نے تو اندازے سے فلنگ کرنی ہے، تو کسی میں تھوڑی مقدار زیادہ ہو جائے گی، کسی میں تھوڑی مقدار کم ہو جائے گی۔ اب جب بھی کسی دکان سے خریدیں تو وہاں سے 2-4 بوٹل اکٹھی لیں، ان کو آمنے سامنے ایسے لگائیں اور ان کے اندر جو لال شربت کا جو لیول ہے اس کو دیکھیں، اگر تو اونچا نیچے ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ 2 نمبر بن کے آئی ہے، تو پھر اسے آپ وہیں پہ اس کی خریداری ترک کر دیں، آپ وہاں سے خریدیں جن کا لیول بھی ایک جیسا ہو، اور پھر آپ کو انشاءاللہ وہی چیز ملے گی جو آپ لینے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔